بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ مکیش امبانی کے والد کا جام نگر سے رکشے پر بٹھنڈا جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں وہ اتنا زیادہ مشہور اور امیر نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا کا دور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رکشے والا شکل و صورت سے مسلمان نوجوان نظر آتا تھا۔ اس نے گاڑی کے شیشے پر ایک سپیکر لگایا ہوا تھا، ساتھ میں دلیپ کمار کی تصویریں، راج کمار کی تصویر اور محمد رفیع صاحب کے پوسٹر اور تصویریں بھی لگائی گئی تھیں۔ شیشے کے ایک سائڈ پر بڑا سا لکھا ہوا تھا کہ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ دیکھ کر میری ہنسی جاری ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رکشہ چلانے کو ماں کی دعا کا نتیجہ بتا رہے ہو؟ کیا رکشہ چلانا اتنی بڑی فضیلت ہے؟ مجھے تمہاری اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ رکشے والا مسکرایا اور بتایا کہ سر، میرا تعلق دلی کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہے۔ میرے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو سگے تائے نے جائیداد اور مکان دونوں پر قبضہ کر لیا اور ہمیں گھروں سے نکال دیا۔ میری والدہ اور 6 بہن بھائی جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں۔ ماں ہمیں اپنے بھائی کے گھر لے گئی، مگر ماموں نے اپنی بیوی کے پریشر پر ماں سے معذرت کر لی اور یوں ماموں کے گھر سے بھی نرمی سے نکال دیے گئے۔ ساتھ والے محلے میں ایک بیٹھک کرائے پر لی اور میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ دن کو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور شام کو واپس گھر آ کر کبھی رات کو تو کبھی فجر کی نماز کے بعد سلائی کڑھائی کر کے ہمارا پیٹ پالتی۔ چاہ کر بھی تعلیم حاصل کرنے کا تو ہم دور سے بھی سوچ نہیں سکتے تھے، لہٰذا چھوٹی عمر میں ہی روزگار کی تلاش میں کبھی ادھر دھکے کھاتے تو کبھی ادھر، کبھی کوئی دیہڑی لگتی کبھی نہ لگتی۔ صبح کام پر جاتے اور بعض دفعہ شام کو بالکل خالی ہاتھ واپس لوٹتے۔ جو شخص صبح گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ شام کو وہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے لائے گا اور گھر کا چولہا جلے گا، اور جب شام کو بجائے کچھ لانے کے لڑکے ہوئے منہ کے ساتھ گھر واپس داخل ہوتا تو گھر والے مزید پریشان ہو جاتے۔ میری یہ بات وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو ان حالات سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو۔ آخر میں نے تھک ہار کر سبزی منڈی جانا شروع کر دیا۔ سبزی اور پھلوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرواتے یہ کام بہت وزنی تھا، جبکہ میری جان یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلایا۔ ایک دن کام کرتے ہوئے وزن اٹھانے کی وجہ سے اچانک میری کمر میں سے شدید قسم کا درد اٹھنے لگا۔ وہ درد اس قدر شدید تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس درد نے میری کمر توڑ دی تھی اور میں کوئی وزنی چیز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پھر بعد میں ٹوکری میں پھل فروٹ فروخت کرتا۔ میں نے کنڈکٹری شروع کی اور ڈرائیور حضرات سے گالیاں اور مار کھا کر جوان ہوا، اور پھر کسی کا رکشہ چلانا شروع کیا، پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے، کمیٹی ڈالی اور قسطوں پر اپنا رکشہ لے لیا۔ اس کی قسطیں ختم ہوئی تو مزید 2 رکشے لے لیے، وہ بھی قسطوں پر، اور بھائیوں کو سبزی منڈی سے ہٹا کر اپنے ساتھ کام پر لے لیا۔ تینوں مل کر کمانے لگے۔ والدہ سے سلائی مشین چھڑوائی، چھوٹے بھائی کو سکول پڑھایا جو ہم نہ بن سکے، پڑھا لکھا انسان بنانے کی اسے کوشش کی۔ بھائی نے MBA کر لیا اور بینک میں ایک اچھی جاب ملی، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے ہم سب کو چھوڑ کر اپنی من مرضی سے ایک دن مینیجر کی بیٹی سے شادی کر لی اور ہم سے الگ ہو گیا۔ اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہوا۔ چند دن گھر کا ماحول بھی بہت خراب رہا، لیکن ایک دن وہ اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے رکشے والے کو روکا، میں نے اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ میرے رکشے میں سوار ہوا۔ وہ جان چکا تھا کہ رکشہ میں ہی چلا رہا ہوں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس نے پھر بھی اپنی بیوی کے خوف کی وجہ سے مجھ سے بات تک نہ کی۔ 6 ماہ بعد اس کی صورت دیکھنے کو ملی تھی۔ ہم تینوں ہی رکشہ چلاتے ہیں۔ اسی کمائی سے ہم بھائیوں نے شادی بھی کی تھی، ایک ٹاؤن میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لیا۔ والدہ نے اپنی پسند سے میری شادی کی۔ ہم سب بھائی اکٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک پلاٹ خرید کر رکھا ہے، ایک اور گھر بنانے کا ارادہ ہے، اور 2 سالوں میں دوسرے بھائی کی شادی کا بھی ارادہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر یہ بھائی بھی شادی کرانے کے بعد الگ ہو گیا اور پہلے تمہارے بینک والے بھائی کی طرح شکل دکھانے سے بھی گیا تو کیا بنے گا؟ میں اس کا جواب سننے کے لیے بہت زیادہ غور طلب نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور کہنے لگا، صاحب یہ تو قسمت کا کھیل ہے، جب تک اکٹھا ساتھ لکھا ہے تب تک تو زندگی کو محبتوں کے رحم و کرم پر جئیں گے، اور جب ساتھ دینے والی مالا ٹوٹ جائے گی تو اس وقت دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس بارے میں ابھی کچھ سوچا نہیں، کیونکہ والدہ ساتھ رہتی ہے،
اس لیے ان کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ اگلے 2 سالوں میں گھر اور بھائی کی شادی دونوں کام ہو جائیں گے۔ یہ سب ماں کی دعاؤں کا نتیجہ نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ میرا باقی کا تمام سفر خاموشی میں کٹا، مگر میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی والدہ کی دعاؤں کے باعث جتنا بھگوان نے بغیر محنت عطا کیا ہے، اس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں اور نہ ہی کبھی بھگوان کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے ناشکرے پن پر بہت شرمندہ ہوا اور بھگوان سے معافی مانگی۔ آپ تمام لوگوں سے، ہر چھوٹے بڑے بھائی اور ہر چھوٹی بڑی بہن سے بھی گزارش ہے کہ کسی کی حیثیت کا مذاق مت اڑائیں۔ کیا پتہ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی ہڈیاں تک گال دیں۔ اس بات کو 20 سال بیت گئے، لیکن مجھے آج بھی اس رکشے والے کی شکل ہر زاویے سے یاد ہے۔ جیسے ہی میرا میڈیا سکول کا نتیجہ اخباروں میں چھپا، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ حالانکہ میں نے کوئی مارکا سر نہیں کیا تھا، بس 8ویں جماعت کا فرسٹ ڈویژن میں پاس ہی کی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار آخر کروں تو کروں کیسے۔ دوسرے دن منصوبہ بنایا کہ اپنے قصبے سوئیدہ سے دمشق جا کر سیر کرتا ہوں۔ میرے لیے امتحان میں پاس ہونے کا اس سے بڑا جشن نہیں ہو سکتا تھا۔ میری جیب میں 6 لیرے کے سکے تھے، چنانچہ اڑتے ہوئے میں نے سیدھا بس کے اڈے پر جا کر دم لیا۔ بس والے نے سکے والا 1 لیرہ کرایہ لیا، باقی کے 5 لیرے میری جیب میں ہی تھے۔ میں نے منصوبہ بنا لیا کہ ان پیسوں سے دمشقی مٹھائی لے کر جاؤں گا اور مزے سے کھاؤں گا۔ میرا مٹھائی خریدنے کا پکا ارادہ تھا۔ بازار میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بازار تھا، وہیں زاوی گیٹ کے پاس مجھے مٹھائی کی ایک بڑی دکان نظر آئی۔ میں نے اندر جا کر 1 کلو مٹھائی لی، لیکن جیسے ہی پیسے دینے لگا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی۔ میری جیب میں پیسے نہیں تھے۔ میری حالت دیکھنے والی تھی اور میرے چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے دکاندار سے معذرت کرتے ہوئے کہا، جناب میں کچھ دیر بعد آؤں گا اپنا سامان اٹھانے کے لیے۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا، پیسے گھر پر رہ گئے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، ویسے تو میری جیب میں تھے، پورے 5 لیرے کا ایک نوٹ تھا۔ دکاندار نے مجھ سے پوچھا، کدھر رہتے ہو؟ میں نے کہا، سویدہ میں۔ دکاندار نے کہا، اچھا ادھر آؤ، پہلے ذرا بیٹھو، تھوڑا آرام کر لو۔ پھر اس نے چائے کا 1 کپ مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو۔ اتنی دیر میں دکاندار نے جو میرا سامان تول کر رکھا تھا لفافوں میں پیک کر کے مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا سامان، جب کبھی دوبارہ چکر لگے تو پیسے دے جانا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، بھائی میں نے اتنی جلدی دوبارہ چکر نہیں لگانا، آپ یہ مٹھائی رکھ لیں۔ لیکن پھر بھی اس نے زبردستی مجھے مٹھائی پکڑا دی۔ میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ چلو سامان تو ٹھیک ہے، مگر میں گھر جانے کا کرایہ کس سے مانگوں اور کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے میں نے دوبارہ اپنی پتلون میں ہاتھ مارا تو مجھے وہی 5 لیرے ملے جو گم ہو گئے تھے۔ میں واپس دکان کی طرف بھاگا اور مٹھائی والے کو اس کے پیسے دیے اور اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گیا۔ گھر واپس جا کر میں نے بابا جی کو سارا قصہ سنایا تو بابا جی کہنے لگے، بیٹا یہ لوگ شام کے تاجر ہیں، شامی جدی پشتی تاجر ہیں، پھر سفری لوگ ہیں جن کو انسانیت کے سارے معنی اور مطلب آتے ہیں۔ آج بھی میں جب کسی تاجر کو دیکھتا ہوں تو میرے دل سے یہی بات نکلتی ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی باکمال ہوتے ہیں۔ میرا دل فوراً ہی نسلی تاجر اور فصلی تاجر کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کام آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان کبھی نہیں بھولتا اور اپنی یادوں میں بسائے رکھتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔